موت کی قیمت ہوتی ہے. کوئی موت بڑی ویلیویبل ہوتی ہے، بڑی اس کی قیمت ہوتی ہے، اور کچھ کی قیمت ہی نہیں ہوتی. ہمارے ملک کے اندر کتا مر جائے تو اس کو کوئی پوچھتا ہے؟ گدھا راستے میں پڑا ہوتا ہے، وہ پڑا ہی رہ جاتا ہے، اٹھانے والے بھی نہیں آتے. وہ کہتے جب یہ بالکل سوکھ جائے گا تو پھر کہیں سائڈ پہ لگا دیں گے. ہاتھ کوئی نہیں لگاتا. ابھی اگر وہاں پر کوئی بندہ مرا پڑا ہو تو اس کو اٹھا لیتے ہیں، اس کا پوسٹ مارٹم بھی ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے اس کے مرنے کی وجہ کیا تھی، کیا وجہ بنی. تو ہر موت کا مرنے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے مرنے والا کون ہے، پھر اس کی موت کی قیمت کا پتہ چلے گا، وہ کتنا اہم ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا شان ہے. یہ مرنے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور آؤ میں بتاتا ہوں کہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم ہیں، کتنی شان والے ہیں، کتنی عظمت والے ہیں. بڑا معروف واقعہ ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن نقطہ ضرور بیان کروں گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا ہے. سجدہ کیا تو اتنے میں امام حسین پر آپ کے جسم اطہر پر، پیٹھ مبارک پر آ کر سوار ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ کی صدا تو آنی چاہیے. اگر آپ ابھی سے تھک گئے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تھکے تو سبحان اللہ کہہ دیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں پھر پیٹھ پر آئے. ابھی یہ بھی تو ہو سکتا تھا اگر چڑھنا ہی ہے پیٹھ مبارک پر تو رکوع میں چڑھ جاتے، لیکن حسین بھی جانتے تھے رکوع میں چڑھنا تھوڑا رسکی ہے. وہ جانتے تھے رکوع میں چڑھنا تھوڑا رسکی ہے، سجدے میں جائیں گے پھر چڑھوں گا، پھر گرنے کا ڈر نہیں ہوگا. بھائی جو حسین بچپن میں اتنا مصطفیٰ کو سمجھ چکا تھا، وہ بڑا ہو کے کیا یزید کو نہیں سمجھ سکتا تھا؟ حسین تو مصطفیٰ کو بچپن سے سمجھتے تھے کہ میں نے کب اوپر آنا ہے. میرے حسین اوپر آ گئے. اب مجھے ایک بات بتائیں، میرے آقا نماز میں ہے، سجدے میں ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 5 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سر بھی تو اٹھانا ہے. ابھی جب حسین آپ کے کندھوں پر آ گئے، آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنتی چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پر سبحان ربی الاعلی پڑھ رہے ہیں، زبان سے ذکر الہی جاری ہے، دل میں حسین طاری ہیں. دل میں حسین ہے، زبان پر ذکر الہی ہے. توجہ کرنا، بڑا نقطہ دے رہا ہوں اور میں صرف نقطہ ہی دوں گا، میں کھل کے نہیں بات کروں گا. اشارے والے اشارہ سمجھ جائیں گے اور جو سمجھے وہی سبحان اللہ کہے گا. میرے حسین مصطفیٰ کے کندھے پر سوار ہیں، پیٹھ مبارک پر ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھتے جا رہے ہیں اور انتظار میں ہیں جب تک حسین سجدے میں میرے اوپر رہیں گے، سجدہ چلتا رہے گا، سجدہ ختم نہیں ہوگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، زبان پر خدا کا ذکر ہے، دل میں حسین کا ذکر ہے، حسین کا خیال ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے، میرے نبی نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے، اٹھ نہیں رہے حسین کے لیے، اٹھ نہیں رہے حسین کے لیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں اٹھ رہے، حسین مسلسل اوپر بیٹھے ہیں. آقا تسبیح پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تسبیح پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تسبیح پڑھتے چلے جا رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک کہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے تشریف لائے. آپ نے نماز مکمل فرمائی، نماز مکمل فرمائی لیکن سجدہ صاحب نہیں کیا. نہیں سمجھے آپ؟ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہاں پر ذکر الہی میرے مصطفیٰ کر رہے تھے اور پیٹھ پر تھے وہ حسین. حسین جو تھے وہ حضور کے امتی، حضور کے امتی، حضور کے امتی. اگر امتی کا خیال نبی کو آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اور اگر امتی نبی کا خیال نماز میں لے آئے تو نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں جناب؟ امتی کا خیال نبی کو آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی. بھئی یہ کون سی شریعت ہے کہ نبی کا خیال
نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابھی یہ تو نماز امام الانبیاء کی ہے، ہمارا تو حال ہی بڑا خراب ہے۔ ہماری نماز کیسی ہے؟ مثال دیتا ہوں، مرید تھا، اس کا لاکر خراب ہو گیا، لاکر کا چابی گم گئی، اور لاکر تھا قیمتی اور اس کے اندر ڈاکومنٹ بھی بڑے قیمتی تھے۔ پیر صاحب کے پاس پہنچا، کہنے لگا حضرت کوئی وظیفہ بتائیں، چابی گم گئی ہے، مل جائے، بڑے ضروری ڈاکومنٹ ہیں ورنہ تالا توڑنا پڑے گا۔ ابھی ہم نے پیر بھی اسی کام کے لیے رکھے ہوئے، بابا جی نمبر لگ جائے، ٹھیک ہے، نمبر لگواتے ہیں، کمیٹیاں نکلواتے ہیں، پیر صاحب کا یہی استعمال ہے۔ ابھی وہ پہنچ گیا، لیکن وہ پیر بھی نظر والے تھے، تو فرمایا جاؤ 2 رکعت نفل ادا کرو، چابی مل جائے گی۔ ابھی یہ پہنچا، وضو کیا، 2 رکعت شروع کی، ابھی دوسری رکعت میں پہنچا ہی تھا کہ چابی یاد آ گئی۔ نماز پڑھی، پیر صاحب کے پاس آیا، بولا پیر صاحب مجھے چابی یاد آ گئی۔ فرمایا بس میں نے تمہیں بھی اسی لیے کہا تھا کہ تم جا کے 2 نفل پڑھو، چابی یاد آ جائے گی۔ کہنے لگا وجہ تو بتائیں کیوں ایسا کہا؟ کہا مجھے پتا تھا جب تو نماز شروع کرتا ہے تو شیطان کے گھیرے میں آتا ہے، شیطان تجھے پوری دنیا کا چکر لگواتا ہے، وہ پہنچتا پہنچتا تیری چابی تک بھی تجھے لے ہی آئے گا، تو چابی تک تو نے پہنچ ہی جانا تھا۔ چابی تک پہنچا ہے، چابی مل گئی ہے۔ ابھی ہماری نماز کا بھی یہی حال ہے، ابھی کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یاد آتا ہے اوبرے کا، ابھی یاد آتا ہے گھر کا، کبھی پاکستان ہے حضرت، کبھی جناب ہند میں ہے، کبھی سندھ میں ہے، کبھی پنجاب میں ہے، کبھی بلوچستان میں ہے، کبھی میورکے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ نماز ادھر کی ہے، توجہ ادھر کی ہے، دنیا کا خیال، رب کی نماز، بھئی یہ ہے ہماری نماز۔ لیکن آؤ بتاؤں ولیوں کی نماز کیسی ہے، ولیوں کی نماز کیسی ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ٹانگ مبارک میں پنڈلی میں تیر کھب گیا، ابھی ہاتھ لگائیں تو تکلیف ہو، ہاتھ بھی نہ لگانے دیں، بھئی نکالیں کیسے؟ تو کسی سمجھدار نے مشورہ دیا کہ جب علی المرتضیٰ نماز میں کھڑے ہو جائے تو پھر نکال لینا۔ نہیں سمجھے آپ؟ پھر نکال لینا۔ ابھی نماز میں کھڑے ہوئے تو کسی نے تیر کو نکال لیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ تیر جس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، تکلیف بڑی زیادہ تھی، اب اسی تیر کو نکالا بھی علی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بھائی علی تو ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے حدیث جبریل میں ہے کأنک تراہ، تو یوں نماز پڑھ، فرمایا میرے مصطفیٰ نے جیسے تو خود رب کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر یہ نہ کر سکو تو یہ خیال کر لو کہ رب ہی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ دنیا سے دور ہو جائے، مقصد کیا ہے؟ بولے تو صحیح یار، دنیا سے دور ہو جائے۔ بھئی جماعت کا حکم کیوں ہوا کہ گھر والوں کو چھوڑو، اپنے گھر بار کو چھوڑو، کاروبار کو چھوڑو، مسجد میں آؤ، مسجد میں آ کر امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور ساری دنیا کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار، اپنے معاملات کو چھوڑ کر یہاں مسجد میں آ کر نماز پڑھنی ہے تاکہ تم دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ مقصد تو یہ ہے کہ دنیا سے دور ہو۔ اب میرا آپ سے سوال ہے جتنے بیٹھے ہیں، مجھے بتاؤ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹھ پر سوار ہونا، میرے مصطفیٰ کی نماز پڑھتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، اب بتاؤ حسین دنیا ہے یا دین ہے؟ اگر کوئی کہے دنیا ہے تو اس کی عقل ماری ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے اندر حسین کو اپنے کندھوں پر رکھا اور گرایا نہیں، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ میرا لاڈلا اتنی بھی بلندی سے نہ گر جائے۔ جو نبی اپنے نواسے کو اتنی بلندی سے نہیں گرنے دینا چاہتا، وہ نبی چاہتا ہوگا کہ اس کے سر کو نیزے پر اٹھایا جائے، اس کا سر کو قلم کیا جائے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر نماز پڑھ کر بتایا، لوگوں قیامت تک کے لیے تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، میرا حسین دنیا نہیں ہے، میرا حسین دین ہی ہے۔